بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک میں ایک بحران آیا ہوا ہے گندم کا، اور اس بحران کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں تاجر ایسے ہیں جنہوں نے گندم کو اسٹور کر لیا ہے، اور لوگوں کے لیے، ایک متوسط اور غریب آدمی کے لیے اس گندم کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ہمارے ایمان ہے، تو ہمیں تجارت کے اصول میں، خرید و فروخت کے اصولوں میں اور خرید و فروخت کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو فالو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ بازار میں جاتے اور دیکھتے کہ جو تجارت کے مسائل نہیں جانتا ہے تو باقاعدہ تعزیر لگایا کرتے تھے اس کو۔ تو اسلام نے جو تجارت کے آداب سکھائے ہیں، تجارت کے قوانین سکھائے ہیں، ان قوانین میں جہاں سود کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا، ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا، وہیں اسلام نے ایک بہت بڑا حکم یہ دیا ہے کہ وہ چیز جو لوگوں کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے اور اس کی لوگوں کو فی الحال ضرورت بھی ہو، تو اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کو اسٹور کرنا تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عام حالات میں تاجر کو اجازت ہے کہ وہ چیز کو اسٹور کر لے اور جب قیمت بڑھے تو بیچ ڈالے، یہی تجارت ہے۔ لیکن ان حالات میں کہ جب لوگ مجبور ہو جائیں اور لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، اور خاص طور پر چیز بھی ایسی ہو جس کا لوگوں کی بنیادی ضرورت سے تعلق ہے۔ آپ بتائیے کہ گندم سے زیادہ اہم چیز انسانیت کے لیے اس زمانے میں کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوراک کے طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے وہ گندم ہے، تو اسی کا ذخیرہ کر لینا یہ کس قدر غیر اخلاقی حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتکر یرید ان یتعالی بها علی المسلمین فہو خاطئ، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے ذریعے، وہ گناہ گار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ گناہ گار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے نا، لوگ چوری کو تو گناہ سمجھتے ہیں، سود کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، ڈکیتی کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن تاجر یہ لیبل لگا کے ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو تجارت ہے، میں چیز خرید کے رکھ رہا ہوں، جب چیز کی قیمت بڑھ جائے گی میں بیچ دوں گا، اسی کو تو بزنس کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس نظریے کی نفی کی ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جیسے چوری کرنے والا گناہ گار ہے، لوگوں کا مال چھیننے والا گناہ گار ہے، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی عام ذخیرہ نہیں ہے، یا عام ذخیرہ اندوزی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذخیرہ اندوزی ہے جس سے تم غریب کے منہ سے نوالا یا تو چھین رہے ہو یا اس کے لیے نوالے کے حصول کو مشکل بنا رہے ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاجر یہ نہ سمجھے کہ میں تجارت کر کے حلال کما رہا ہوں اور حلال کام کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی گناہ گار ہے جیسے چوری کرنے والا گناہ گار ہے اور غصب کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو جو حضرات، جو ہمارے تاجر اس وقت گندم کو ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب آدمی کے لیے روٹی کے حصول کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے، انہیں اس وعید سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو نہیں کرتا، مارکیٹ میں مال کو کھینچتا ہے، لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کے مطابق کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو یا کوئی بھی کام ہو، تو اللہ اسے بے حساب روزی بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اسے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک غیر مسلم کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا طریقہ حیات کچھ اور ہوتا ہے، اسے پتہ ہے رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق جو تجارت کرے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچیں، غریب کے منہ سے نوالا چھینیں؟ کیوں ہم اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کے مطابق شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم تجارت کیوں نہیں کرتے؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، فرمایا جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، فرمایا کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے چھوڑتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. یعنی اس میں تاجر کو بھی اشارہ دے دیا ہے کہ تاجر کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو فراڈ کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، تو ہمیں تو نہیں مل رہا، ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے نا رزق پہنچانے کا، تو اللہ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. ہاں تمہیں ابھی جو اپنا پیسہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں غریب بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. اللہ بعض دفعہ آزماتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اگر شریعت پر چلنے سے فوراً پیسے ملنا شروع ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، تو یہ تو سارے غیر مسلم اسلام قبول کر لیں اور اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو کچھ چیزیں اللہ نے غیب میں رکھی ہیں. تو مسلمان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع کیا. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ تاجر جاتا تھا شہر سے باہر، اور جو بڑا تاجر جو امپورٹ کر رہا ہے نا مال کو، تو ایک تاجر سارا مال خرید لیتا تھا اس سے، وہ اس کو شہر کے اندر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا. اور سارا مال خریدنے سے اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ پھر اپنی منہ مانگی قیمت میں بیچوں گا. ایک تو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے کسی چیز کی، آپ چیز مارکیٹ میں لا کے پھینکیں تو خود بخود اس کی قیمتیں متعین ہو جاتی ہیں، جو جتنا سستے میں بیچے گا لوگ اس سے خریدیں گے. تو یہ نیچرل قیمت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نرخ متعین کر دیں، یا آپ ہمارے لیے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں. تو آپ نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا، چیزوں کی قیمتیں متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر، اللہ خود چیزوں کے ریٹ متعین کر لیتا ہے. تو یہ جب ہے جب نیچرل وے میں تجارت ہو، پروڈکٹ مارکیٹ میں کھلے عام مل رہی ہو، آپ کو وہاں سے مہنگی مل رہی ہے تو آپ دوسری جگہ سے لے لیں. اس سے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، وہ جو قدرت قیمت رکھنا چاہتی ہے وہ قیمت متعین ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوتا تھا کہ بعض تاجر شہر سے باہر جاتے اور سارا مال ایک ہی آدمی خرید لیا کرتا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیز ہم کسی اور سے خریدیں. تو وہ 5 روپے کی چیز کو لاکھوں گنا مہنگی کر کے بیچے، یہ اس کو اختیار تھا. اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو منع کیا. تلقی جلب جسے کہا جاتا ہے، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام نے آپ کو اعتدال کے ساتھ کمانے کی اجازت دی ہے. اس میں آپ کمائیں، غیر اخلاقی غیر شائستہ طریقوں سے اگر آپ کمائیں گے آپ کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو. تو جہاں شعیب علیہ السلام نے اس کے حرام ہونے کی بہت سارے عقلی دلائل دیے، ان میں ایک دلیل یہ بھی انی اراکم بخیر، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. کوئی آدمی قحط سے مر رہا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، وہ اگر چوری کر کے بھی روٹی کھا لے تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں مجبور تھا، تو میرے پاس حلال ذریعہ نہیں تھا، تو میں جان بچانے کے لیے میں نے چوری کر لی. تو اگر کوئی تاجر بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے اور وہ کوئی ایسے غیر مناسب طریقہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے جرم کی نوعیت کم ہو جاتی ہے کہ چلو یار بیچارے کا جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ انرجی کی بہت کمی ہو گئی تھی اور اس کو بیچارے کو سروائیو کرنا معاشرے میں ناممکن ہو گیا تھا. لیکن ہم تو اپنے تاجروں کو دیکھتے ہیں جو تاجر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کا قول ان پر پوری طرح صادق آتا ہے، انی اراکم بخیر، تم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے. ظاہر ہے تو بڑے بڑے تاجر ہیں نا جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. ان سب کے کھانے آپ دیکھیں کہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، لنچ میں کیا کھاتے ہیں، ڈنر میں کیا کھاتے ہیں. کھانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آج ہم کس چیز سے کھانا کھائیں، آج ہم لنچ میں کیا، اتنے آپشن ہوتے ہیں ان کے پاس. اور گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اتنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہم پہ رزق کے دروازے کھول دیے، تو اب تو ہم غریبوں پہ خرچ کریں گے، ہم زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے، نہ کہ ہم غریبوں کے منہ سے نوالا چھینیں گے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ کی نعمت کی قدر کا اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ غریبوں کے منہ میں نوالے ڈالتے، لیکن آپ نے اس دولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اللہ نے آپ کو تاجر بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار تاجر ہے وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ نے آپ کو اتنی بڑی اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی تھی، آپ نے اس نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے
اسی مال سے آپ نے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مال انویسٹ کر کے اسٹور کرنا شروع کر دیا آپ نے, اور ایسی چیز اسٹور کرنا شروع کر دی کہ لوگوں کا حصول مشکل ہو گیا. دیکھیں یہ غریب آدمی کا کام نہیں ہے, غریب آدمی اتنی ساری گندم خرید کے اسٹور کر ہی نہیں سکتا, یہ تو کروڑ پتی ارب پتی تاجروں کا کام ہے. تو اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا, اللہ نے آپ کو ارب پتی بنایا, تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے. قارون نے کیا کیا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اتنا احسان کیا, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جیسے اللہ نے احسان کیا تجھے مالدار بنایا تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر. تو اس نے جواب میں کہا کہ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي, یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. تو جس کی سزا کیا ملی, اللہ نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا. تو آج بھی جو تاجر ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, ایسی چیز جس کا حصول لوگوں کے لیے ضروری ہے, ایسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, تو وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے, قارون کی طرح زبان سے اعتراف تو نہیں کرتا, لیکن اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جو کروڑوں اربوں روپے ہیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, لہذا ان کروڑوں روپے کو انویسٹ کرنے سے پہلے میں اللہ سے نہیں پوچھوں گا کہ مجھے کہاں انویسٹ کرنی ہے, کیونکہ تو میں نے خود کمایا ہے. کیونکہ اگر تاجر کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں, تو وہ خرچ کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا, اللہ کی شریعت سے پوچھتا کہ کیا مجھے اس طرح سے انویسٹ کر کے اسٹور کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے غریب کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو جائے. تو اگر اس کا یہ جذبہ ہوتا تو یقیناً پوچھتا. وہ نہیں پوچھ رہا علماء سے, اور نہ شریعت سے رابطہ کر رہا ہے, اسلام سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اس کو اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اپنا کمال سمجھتا ہے. تو یاد رکھیں, جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ نعمت اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے, تو یہ کبر ہے, تکبر ہے, جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے.